السلام علیکم۔ یہ تاریخ پاکستان چیپٹر نمبر 4 کلاس 9 کا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو شارٹ کویسچن ود آنسر بتانے والی ہوں۔ ایکسرسائز سے ایکسٹرا مطلب چیپٹر کے اندر سے جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں سبھی شارٹ کویسچن ہیں اس میں ود آنسر۔ تو کویسچن نمبر 1 ہے، پاکستان کو پہلی آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کیسے ہوئی؟ حصول آزادی کے قریب پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا صدر منتخب کیا۔ قائد اعظم نے چیف جسٹس عبدالرشید کے سامنے گورنر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ شروع میں یہ اسمبلی 69 ارکان پر مشتمل تھی، بعد میں تعداد 79 ہو گئی۔ مولوی تمیز الدین پہلے اسپیکر تھے۔ اس آئین کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا، اور یہ سارا اندر بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ عبوری آئین کے تحت اس نئی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، جو اس آئین کے ساتھ مرکزی پارلیمنٹ بھی تھی۔ ایوب خان کے زرعی اصلاحات کے کوئی سے 3 نکات بیان کریں۔ کوئی شخص 500 ایکڑ نہری یا 1000 برانی زمین سے زیادہ کا مالک نہ ہو سکے گا۔ باغات و چراگاہوں کی صورت میں موجود زمیندار 150 ایکڑ مزید رقبہ اپنے پاس رکھنے کا مجاز ہوگا۔ زمینداروں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں اور یتیم بچوں کو اپنی زمین دے سکتے ہیں، تاہم ایسی زمین کی حد 250 ایکڑ نہری اور 500 ایکڑ بارانی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ موجودہ زمیندار مذکورہ بالا حد سے زیادہ زمین حکومت کے حوالے کر دیں گے، جس کا معاوضہ انہیں قسطوں کی صورت میں 25 سالوں میں ادا کیا جائے گا۔ 1965 یہ ایک کویسچن ہے۔ 1956 کے آئین کے 4 اسلامی دفعات تحریر کریں۔ اسلامی دفعات بتانی ہے 4۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریت پاکستان رکھا جائے گا۔ صدر لازمی طور پر مسلمان ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنایا جائے گا۔ کوئی قانون قرآن و سنت کے متصادم نہیں بنایا جائے گا۔ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اہداف کیا تھے؟ کوئی سے 4 اہداف بتانے ہیں۔ قومی آمدنی میں 24% اضافہ کرنا، فی کس آمدنی میں 10%، 25 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرنا، اور زرعی پیداوار میں 14% اضافہ کرنا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی بحریہ کا کردار بتانا ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران پاکستانی بحریہ بھی پوری طرح ہوشیار رہی۔ اس نے کاٹھیا واڑ کے ساحل پر واقع دوارکا کے مشہور بھارتی بحری اڈے کو تباہ کرکے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ جب بھارت نے پاک بحریہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ایک یونٹ پر اچانک حملہ کیا تو پاک بحریہ نے بھارت کا ایک جنگی بحری جہاز ڈبو دیا اور باقی بھارتی بحری جہاز دم دبا کر بھاگ گئے۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے کوئی سے 4 نکات لکھنے ہیں۔ نکاح کو یونین کونسل میں رجسٹرڈ کرانا لازمی قرار دیا گیا۔ پہلی بیوی اور یونین کونسل کے چیئرمین کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کو ممانعت۔ شادی کے لیے لڑکے کی عمر 18 سال اور لڑکی کی عمر کم از کم 16 سال۔ طلاق کی صورت میں عدت کی مدت 90 دن مقرر کی گئی۔ اور ایک کویسچن ہے، 1965 کی جنگ کے 2 اسباب بیان کرنے ہیں۔ اسباب نمبر 1 ہے، پاکستان کا قیام ہندوؤں کی مرضی کے خلاف عمل میں آیا، اس لیے انہوں نے پاکستان کو کبھی دل سے قبول نہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے جارحانہ اقدامات شروع کر دیے۔ اور اسباب نمبر 2 ہے، 1965 کی جنگ کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ بھارت نے کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیر کے عوام پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے قرارداد سے روگردانی کی ہے۔ کشمیر کی اخلاقی مدد کرنے کی وجہ سے بھارت پاکستان پر ستمبر 1965 کی جنگ مسلط کر دی۔ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 8، آئینی ڈھانچے لیگل فریم ورک آرڈر میں آئندہ کی حکمت عملی کے نکات تحریر کریں۔ لیگل فریم ورک آرڈر میں جو نکات بیان کیے گئے تھے ان میں سے کچھ نکات یہاں پہ ہیں۔ اسلامی طرز زندگی کا فروغ، اسلام کے اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا، پاکستان میں اسلامی اصولوں کے فروغ کے لیے اقدامات کرنا، مسلمانوں کو قرآن اور اسلامیات کی تعلیم کی فراہمی کا بندوبست کرنا۔ کویسچن نمبر 9 ہے، یونین کونسل اور یونین کمیٹی سے کیا مراد ہے؟ یونین کونسل بنیادی جمہوریتوں کا ابتدائی ادوار تھا۔ اسے دیہی علاقوں میں
یونین کونسل اور شہری علاقوں میں یونین کمیٹی کہتے ہیں۔ اس میں 1000 سے 1500 افراد ووٹر براہ راست اپنے میں سے ہی ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں، جس کو جی ڈی ممبر بھی کہتے ہیں۔ 1956 کا آئین کیسے منسوخ ہوا؟ 1956 کا آئین 2 سال 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے نمائندے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ واحد شہریت سے کیا مراد ہے؟ پاکستانی شہریوں کو صرف واحد شہریت حاصل ہوگی۔ تمام شہری پاکستانی کہلائیں گے۔ امریکہ میں دوہری شہریت ہے، ایک مرکزی حکومت کی شہریت اور دوسری ریاستوں کی حکومت کی شہریت، جبکہ پاکستان میں واحد شہریت کا اصول قائم ہے۔ ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم سے کون کون سے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے پاس چلے گئے؟ اس کا جواب ہے گرداسپور، پٹھان کوٹ ضلع، سبروز پور کی تحصیل زیرہ۔ اور یہ کوشچن ہے مالاکنڈ ڈویژن کیسے تشکیل دیا گیا؟ مالاکنڈ ڈویژن کیا میں پاکستان سے صوبہ سرحد خیبر پختونخوا جسے آپ کہتے ہیں میں دیر سوات چترال کی ریاستوں کا الگ وجود قائم رہا۔ 1969 میں جنرل یحییٰ نے ان ریاستوں کی الگ حیثیت ختم کر دی۔ ان تینوں ریاستوں کو ملا کر مالاکنڈ ڈویژن تشکیل دیا گیا۔ معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ معاشی ترقی سے مراد کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا ہے۔ معاشی ترقی کی وجہ سے ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، عوام کو تعلیم، صحت، روزگار اور تفریح کے بہتر مواقع ہاتھ ملتے ہیں۔ تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے 4 اہداف کا تذکرہ کریں۔ ملکی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور قومی پیداوار میں 37% اضافہ کرنا، فی کس آمدنی میں 20% اضافہ کرنا، 5 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرنا، زرعی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور اس میں 5% سالانہ اضافہ کرنا۔ کوشچن ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 8 اسباب بتانے ہیں۔ ایوب خان کا آمرانہ دور، قومی قیادت کا فقدان، اقتصادی بدحالی، ہندو اساتذہ کا متصنع کردار، صوبائی تعصبات، بڑی طاقتوں کی سازشیں، مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولہ اور بھٹو مجیب اختلافات۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔